الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے قرآن کے متعلق فرمایا کہ متقی پرہیزگار انسان کے لیے
اس قرآن پاک میں ہدایت ہے۔ جیسے قرآن کی ابتدا میں آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو آپ کے سامنے کھلی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں، ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اب انسان کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ قرآن میں تو شک بے شمار لوگوں نے کیا ہے، بڑے بڑے کافروں نے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کیا جا رہا ہے، اور چونکہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ اس میں شک نہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے کلام میں کسی قسم کا شک نہیں، اور اگر شک کسی کے ذہن میں آتا ہے تو اس کے اپنے ذہن کی خرابی، دل کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، ورنہ قرآن پاک کی عظمت مسلم ہے کہ جس کا دل صاف ہوتا ہے اس دل میں قرآن کا نور اترتا ہے، اور اس کو ہدایت سے منور کیا جاتا ہے۔ مثلاً کفار نے ایک اعتراض کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے بارے میں، اذا تتلی علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین، یہ ہم پہ جو کچھ پڑتا ہے یہ پرانے لوگوں کی گلی سڑی کہانیاں ہیں۔ یہ ہم پہ جو ہے جو کچھ سناتا ہے یہ تو واقعات ہیں۔ اللہ رب العزت نے جواب ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے مکہ کے کافروں، مشرکین مکہ، اگر تمہیں اس قرآن میں ذرہ برابر بھی شک ہے، جو ہم نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت
اس قرآن جیسی لے کے آ جاؤ، اکیلے نہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، جتنے بھی تم بتوں کو پکارتے ہو، جتنے بھی تم غیر اللہ کو پکارتے ہو، جس کو تم نے اپنا معبود بنایا ہے، چاہے وہ پتھر ہیں، لکڑیاں ہیں، آگ ہے، ان سب کو جمع کر لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ چونکہ یہ تو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اور اللہ کے کلام میں تمہیں شک ہے، تو تم اپنے تمام معبودوں کو جمع کر کے ایک سورت اس قرآن کی مثل لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تمہاری بات میں کچھ سچائی ہے تو لے کے آؤ۔ اب قرآن کا مقابلہ کون کرے؟ سورۃ الکوثر نازل ہوئی تو عرب میں ایک رواج تھا، جو بھی اچھا شاعر ہوتا وہ اپنی شاعری لکھتا اور جا کر بیت اللہ کے دیوار پہ لگا دیتا، جو بھی آتا پڑھتا کچھ نہ کچھ لکھتا جاتا۔ تو ایک صحابی نے یہ سورۃ الکوثر لکھ کے جا کے وہاں لٹکا دی۔ اب جو بھی شاعر آتا ہے دیکھتا ہے، چل پڑتا ہے۔ شعراء آتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کسی میں ہمت نہیں کہ اس کے ساتھ کچھ لکھ دیں۔ تو جب سب سے بڑا شاعر تھا ان کا، جس کا ایک نام تھا، جو سب کی غلطیاں نکالتا تھا، جب وہ آیا نا، اس نے پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس نے آگے لکھ دیا مَا هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگر انسان کا کلام ہوتا میں اس میں سے نقص نکالتا، میں اس کی غلطی نکالتا، میں بتاتا یہاں سے یہ فرق ہے۔ چونکہ یہ انسان کا کلام نہیں تو میرے بس میں بھی نہیں کہ اس کے آگے کچھ لکھ دوں۔ تو یہ ان کی خالی باتیں تھیں، یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے، یہ کلام ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بھی تو کر کے دکھاؤ نا۔ جب کچھ نہ بن پڑا، جس طرح ہمارے ہاں مساہلت کرتے ہیں نا، چلو تم کچھ ہماری مان لو، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ یوں کر لیتے ہیں، کچھ منہ کر لیتے ہیں، جھگڑے سے بھی بچ جائیں گے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، یہ سارے مشرکین آئے، کہنے لگے ائت بقرآن غیر ھذا، آپ اس قرآن کو بدل دیں، یہ واپس کر دیں، دوسرا قرآن لے آئیں، یا اس میں او بدل ہو کچھ تبدیلی کر دیں، جو ہمارے معبودوں کے خلاف آیات ہیں ان کو نکال دیں،
تو ہمارا اور آپ کا جو ہے رشتہ داری بھی بچ جائے گی اور جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ قرآن تبدیل ہوگا نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوگی، جیسے اللہ نے اتارا ہے اسی طرح ہی ہوگا، کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئے گی۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں شک نہیں۔ شک تو کافروں نے کیا، تو اس کے جواب میں نے آپ کے سامنے دو جوابات رکھے کہ قرآن میں کسی قسم کا شک نہیں، کلام اللہ میں کسی قسم کا شک نہیں، لیکن جو آگے سننے والے تھے ان کے دل و دماغ میں شک بھرا ہوا تھا۔ ہمارے ایک سلسلہ ہے، سلسلہ نقش بندیہ۔ بزرگان دین کے 4 سلسلے ہیں مشہور: چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور نقش بندیہ۔ چاروں سلسلے ہمارے بزرگان دین نے اپنائے ہیں، اور ہمارا جو علماء دیوبند کا تعلق ہے، ان کے جتنے بھی اکثر مشائخ ہیں ان کا تعلق اکثریت کا چشتی سلسلے کے ساتھ تھا، جو کہ اجمیر شریف کے ساتھ ان کا سلسلہ منسلک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے بعض اساتذہ جو ہیں اکابرین، جس طرح مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ یا بعض دوسرے حضرات، ان کا سلسلہ نقش بندی سلسلے کے ساتھ بھی تھا۔ تو سلسلہ نقش بندیہ کا ایک اہم سبق ہے، جس وقت وہ بزرگ یا جو مرشد ہوتا ہے وہ سبق دیتا ہے، تلقین کرتا ہے، تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ جب تو یہ ذکر کرے گا نا تو اندر سے تیرے جو کچھ ہوگا وہ نکلے گا، تو نے گھبرانا نہیں۔ جب تو کلمہ شریف کا ذکر کرے گا، تیرے اندر حسد ہے تو حسد ابھرے گا، کیونکہ وہ جگہ بدل رہی ہے نا، وہاں اللہ کا ذکر آ رہا ہے، صفائی آ رہی ہے، تو وہاں سے وہ گندگی نکلتی ہے۔ تو اب جب یہ سالک سادہ ہوتا ہے، یہ تو کہتا ہے یار میں ذکر کرتا ہوں مجھے خیالات برے آتے ہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں خیالات مجھے برے آتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جو کچھ اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلے گا۔ تو جتنا آپ زیادہ ذکر کریں گے، جتنا زیادہ ذکر کریں گے آپ، اندر سے آپ کی مکمل صفائی ہو جائے گی۔ جب آپ کی مکمل صفائی ہوگی پھر آپ کو نور ہی نور نظر آئے گا۔ تو اسی طرح مشرکین کے دل میں کفر بھرا ہوا تھا، اور ان کا دماغ بھی بغض سے بھرا ہوا تھا۔ تو اس لیے جب قرآن پڑھا جاتا تو جو ان کے دلوں میں اشکالات ہوتے، بھئی یہ تو مخلوق کا کلام ہے، یہ مخلوق کا کلام ہے، یہ اس کا کلام ہے، اس کا کلام ہے، وہی چیزیں ان کے سامنے آتی تھی، تو وہ کہتے تھے اذا تتلی علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ تمہیں مخلوق کا کلام نظر آتا ہے تو تم بھی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ وہ ایک دفعہ میں نے لطیفہ بھی آپ حضرات کو سنایا، مسلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا نبوت کا،
تو مسلمہ کذاب کے جو ماننے والے تھے وہ کہنے لگے یار جو مکہ میں مدینہ میں نبی ہے وہ تو قرآن بھی سناتا ہے، آیتیں سناتا ہے، نماز میں بھی قرآن پڑھتا ہے، ویسے بھی قرآن سناتا ہے، تو عجیب نبی ہے، نہ تیرے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے نہ تو نے کوئی بات ہمیں بتائی ہے۔ تو کہنے لگا کل تمہیں سناؤں گا قرآن۔ اب اس نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی نقل کی۔ وہ الفاظ موجود ہیں کتابوں میں۔ کہنے لگا دیکھ تم یہ ہاتھی کو اس کی کتنی لمبی سونڈ ہوتی ہیں، کیسے چل رہا ہوتا ہے۔ اس نے کہا لعنت ہو تیرے اوپر، وہ تو پڑھتا ہے تو اتنا خوبصورت لگتا ہے اور تو پڑھ رہا ہے ایسے لگتا ہے جیسے جنگلی جانور آ گیا ہے۔ کہنے لگا سنڈو ہو طویل، انہوں نے کہا یہ قرآن ہے۔ تو یہ ہر دور میں یہ کام ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ شروع ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی جواب نہیں دیا ہے، سارے جوابات اللہ رب العزت نے خود دیے ہیں۔ فرمایا کہ ایک آیت بھی تم نہیں لا سکتے ہو اس ان کے مقابلے میں۔ اب جن کے دل بالکل صاف ستھرے تھے، اللہ نے جن کو چنا ہوا تھا، صحابہ اکرام کی جماعت، بالکل صاف ستھرے دل، جیسے جیسے قرآن سنتے ان کے دل میں قرآن اترتا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے کے لیے نہیں آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا گیا۔ ابو جہل نے کہا کہ اس آواز کو کون ختم کرے گا، خود ہمت نہیں ہے اس میں آگے آنے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آواز کو ختم کرنے کے لیے میں کافی ہوں۔ اب ان کو یہ پتہ نہیں کہ آگے کچھ اور ہونے والا ہے، میرے تو تقدیر میں ہدایت آ چکی ہے۔ کیونکہ دل میں علماء فرماتے ہیں کہ ان کا دل بھی صاف تھا اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی نہیں کی تھی۔ وہاں سے چلتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، گھر میں اپنی ہمشیرہ کو مارتے ہیں، ان کا خون نکلتا ہے، اور جب غصہ ان کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، خاتون پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، تو فرماتے ہیں کہ لاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ آپ پاک نہیں ہیں، پہلے آپ غسل کریں اور اس کے بعد یہ پڑھیں گے۔ بغیر غسل کیے ان کو قرآن پاک ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے غسل کیا اور قرآن پڑھنا شروع کیا، سورۃ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ چونکہ دل تو پہلے سے صاف تھا،
اللہ رب العزت نے قرآن کی نورانیت ان کے اندر ڈال دی۔ جب پہنچے نا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدون، تو دنیا بدل گئی۔ فرمانے لگے کہ عمر حاضر ہے، سر جھک گیا، مسلمان ہو گئے، اور وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے۔ یہ کوئی بزدلوں کی جماعت نہیں تھی، کہ زبان پہ کچھ دل میں کچھ، یہ سچے لوگوں کی جماعت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، تلوار ننگی ہے، دار ارقم کے باہر پہرا دے رہے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے وہیں سے کہا، یہ بھی بہت بہادر صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام شہداء قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے، سب کے سردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے وہیں سے کہا، عمر اگر اچھی نیت سے آئے ہو، سر آنکھوں پر تمہارا استقبال ہوگا، اور اگر بری نیت سے آئے ہو، تمہاری تلوار ہوگی اور تمہاری گردن ہوگی۔ چونکہ دل صاف تھا تو اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ آپ کو چلتے چلتے ایک بادشاہ کا واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں، ویسے ہی ذہن میں آ گئی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی تھے، وہ جہاد کے لیے گئے، تو ان کی پوری ایک جماعت تھی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص عبداللہ ابن زبیر کی گردن اتار کے لائے گا، آدھی سلطنت بھی دوں گا اور اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا رشتہ بھی کروں گا۔ اب اس کی طرف سے سمجھو یہ بہت بڑا اعلان تھا۔ جب صحابی رسول تک بات پہنچی نا تو مسکرائے، کہنے لگے ایسے اعلانات ہم نے بہت سنے ہیں۔ پھر انہوں نے اعلان کیا، اب دیکھو جس کو غیرت کہتے ہیں، جرت اور بہادری کہتے ہیں، صحابہ اکرام کی ایسی جرت تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص اس بادشاہ کا سر لائے گا، اس کا جتنا سامان ہوگا اس بادشاہ کا وہ اسے دیا جائے گا، اور اسی کی بیٹی کے ساتھ، اس بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا۔ اب وہ حیران ہوا کہ اس نے تو میرے اوپر ہی ڈال دیا۔ تو جب بادشاہ قتل ہوا، اس کا ساز و سامان پکڑا گیا، اس کی بیٹی بھی گرفتار ہو گئی، تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے دلیر آدمی تھے، اسلام کی بات آ جاتی تو سب کچھ پیچھے، اسلام آگے ہوتا۔ آج کا مسلمان کیوں بزدل ہے کہ اس کی خواہش آگے ہوتی ہے، پیچھے ہوتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی تعویل کر لوں کہ اسلام بھی بچ جائے اور میری خواہش بھی بچ جائے، لیکن وہ کہتے نہیں، کوئی تعویل نہیں ہے، اسلام آگے ہونا چاہیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، انہوں نے سرخ رنگ کی چادر پہنی ہوئی تھی، تو آپ نے منہ پھیر لیا۔ دوسرے صحابی نے بتایا کہ تو نے سرخ چادر پہنی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ موڑ لیا۔ انہوں نے جا کے اس کو تندور میں ڈال دیا کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت نہیں، وہ میرے گھر میں بھی نہ رہے۔ واپس تشریف لائے تو پوچھا کہ وہ چادر کدھر گئی؟ کہا وہ میں نے جلا دی۔ فرمایا کسی عورت کے کام آ جاتی، گھر میں بچوں کے کام آ جاتی۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس پہ نظر آپ کی بری لگی وہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اور آج جو ہے علماء کو تعویلات بتاتے ہیں ہمارے حضرات کہ ایسے کر لو جی، ایسے کر لو، ایسے کر لو، آپ کی جگہ بھی بچ جائے گی اور محلے والے بھی راضی رہ جائیں گے۔ تو وہ تعویلات نہیں کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا شروع میں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ھدی للمتقین، لا ریب فی، اس قرآن میں کسی قسم کا شک نہیں۔ تو میں نے بتایا کہ کفار نے شک کیا، ان کو بھی اللہ نے جواب دیا، اور پھر فرمایا ھدی للمتقین، پرہیزگار لوگ، متقی لوگوں کو اس قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ تو وہ بھی میں نے بتایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل پہلے سے ہی صاف تھے، اور آج بھی جس کا دل صاف ہوگا اس کو قرآن سے رہنمائی اور ہدایت ملے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔